السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آج ہمارا موضوع کہ محرم کے مہینے میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، یعنی کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنا چاہیے، جن کا کرنا سنت ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو اس مہینے کے ساتھ متعلقہ ہیں اور کی جاتی ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ محرم کے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا جواب ہوگا؟ ہاں جی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ماشاءاللہ، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جی ہاں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ ہاں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ کا نام دیا ہے۔ اس کی فضیلت ہے، اہمیت کے حوالے سے کچھ اور چیزیں کہ اس میں عاشورہ ہے جو تاریخ میں بہت عظیم دن ہے، اور قرآن کریم نے اس واقعے کے حوالے سے بہت اہتمام کیا ہے۔ تو یہ خیر بڑے بڑے اس مہینے کی اہمیت کے پہلو ہیں کہ حرمت کا مہینہ ہے، اسلامی سال کے اس سے آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس مہینے میں نجات دی تھی، اور اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ۔ تو یہ ہے اس مہینے کی اہمیت۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی، کہ آپ نے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ جی ہاں، یہ شہادتیں جو ہیں اسلام میں بہت زیادہ ہوئی۔ 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے، اور 10 بلکہ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے۔ بڑے بڑے ائمہ اکرام کی، علماء کی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے قائدین شہید ہوتے رہے۔ تو اس لیے ان کے صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کو کوئی سبب نہ لینا، اس مہینے کے حوالے سے اس کی معرفت ہونا، حقیقت میں ہمیں اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پر تفصیل بات کریں گے۔ تو خیر، لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر، اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اس مہینے کا اگر تعلق ہے تو ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کی حرمت کے حوالے سے، اور اس کا ماہ محرم کا اس کے روزے کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام میں اس مہینے میں نجات ملنے کے حوالے سے، اور اسی طرح
تاریخ اسلامی میں خلفاء راشدین میں کو دور میں اس مہینے سے جو اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، ہجری سال کا، تو خیر کہنے کا مقصد اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو ہے یا قرآن و سنت میں اس مہینے کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ملتا۔ ہاں وہ تاریخی اس کی حیثیت ضرور ہے، اور اس تاریخ کا بہت عظیم اور اہم واقعہ ہے، لیکن جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں آتی۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ واقعہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے 50 سال کے بعد پیش آیا۔ تو اس مہینے کے حوالے سے جو اس کی خصوصیتیں ہیں اس کے بارے میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہے فضیلت دیتا ہے۔ فرشتوں میں سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت دی، انسانوں لوگوں میں سے اللہ نے رسول و نبیوں کو فضیلتیں دیں، اور رسول و نبیوں میں سے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اسی طرح لوگوں کی بات چیت اور کلام کے اندر اللہ نے سب سے بہتر کلام جو ہے وہ اپنا ذکر کو قرار دیا۔ اسی طرح جگہوں میں سے سب سے افضل جگہ کون سی ہیں؟ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور اس کے بعد رمضان اپنے یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو خاص طور پر چنا ہے، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہے اس کو الگ سے خصوصیت دیتا ہے، اس کو چنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو چنتا ہے، اس کو خاص کوئی مقام دیتا ہے، تو اس کا معنی کہ اللہ کے ہاں اس کی عظمت ہے، اور بندوں کو بھی چاہیے اس کی تعظیم کرنا۔ تو چنانچہ حرمت کے یہ محرم کا یہ مہینہ کہ جو حرمت کے 4 مہینوں میں سے ہے، اور حرمت کے 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں السنۃ 12 شہرا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، 3 متوالیات، تینوں لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ اور اس میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے جب ذکر کیا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ظلم ہر مہینے میں ہر وقت ہی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں حرمت کے مہینوں کو ان کا الگ سے ذکر کیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی تعظیم کرتا ہے، اس کو بڑا مرتبہ مقام دیتا ہے، تو جیسے اس میں نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے، ایسے ہی اس میں برائی گناہ کا اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا پاس کرے، اور خصوصاً محرم کا مہینہ کہ جس میں بعض علماء کا قول ہے کہ ان حرمت کے 4 مہینوں میں سے سب سے افضل یہ محرم کا مہینہ ہے۔ کچھ علماء نے ذوالحجہ کے مہینے کو افضل کہا ہے کہ اس میں حج آتا ہے، عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آتے ہیں، عرفہ آتا ہے، اس طرح کی بعض وہ خصوصیات ہیں، لیکن بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ محرم کا مہینہ زیادہ افضل ہے۔ تو علی کل حال کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر مزید اس مہینے کی فضیلت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے
شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس حدیث کے اندر پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کو شہر اللہ کہنا، اللہ کا مہینہ۔ اب مہینے، دن، اوقات سبھی اللہ کے ہیں، اس کے پیدا کردہ ہیں اور اس کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس کسی چیز کو اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف خاص نسبت کرتا ہے، ویسے تو ساری مخلوقات ہی اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خاص اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اس کو خاص اہمیت دینے کے لیے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تمام جانور پیدا کیے ہوئے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر جو اونٹنی عطا کی، اس کو ناقۃ اللہ اپنی طرف خاص طور پر منسوب کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر منسوب کرتا اپنی طرف، اس کا معنی کہ اس کی الگ سے عظمت اور اہمیت ہے۔ تو باقی مہینے بھی صرف سبھی اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو اللہ نے جو اپنی طرف خاص منسوب کیا ہے، شہر اللہ کا نام دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی واقعی کیا عظمت ہے۔ تو اس کو شہر اللہ کا نام دیا جانا اور مزید اس کے روزوں کی فضیلت کا بیان ہونا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس کے ہیں، کہ جس میں اس میں کثرت سے روزے رکھنے کا ترغیب ملتی ہے، اور مزید یہ بھی کہ اس مہینے سے جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ ساری فضیلتیں اس مہینے کی۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا دن 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، ما ھذا، کہ یہ کیا ہے، کہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ قالوا ھذا یوم صالح، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا دن ہے، یعنی عاشورہ کا دن بہت اچھا دن ہے۔ کیوں اچھا دن ہے؟ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دشمن سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ میں کہ فانا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں تمہاری نسبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہونے کا معنی کیا ہے؟ خاندانی حسب و نسب سے تو آپ کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق نہیں، وہ بنی اسرائیل سے ہیں، آپ عرب ہیں، سمجھے نا؟ علاقائی طور پر بھی آپ سرزمین عرب سے ہیں، مکہ مدینہ میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ پہلے مصر میں تھے اور پھر جو ہے فلسطین میں آ گئے۔ تو نہ علاقے کا تعلق ہے، نہ حسب و نسب کا تعلق ہے، پھر تعلق کس چیز کا ہے؟ تعلق ہے دین کا، تعلق ہے دین کا، کہ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ شریعت جو آپ لے کر آئے ہیں، وہی شریعت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ دین ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے کہ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق جوڑتا ہے، چاہے زمانے کے لحاظ سے، جگہوں کے لحاظ سے اور حسب و نسب کے لحاظ سے کوئی تعلق نہ بھی ملتا ہو، بلکہ بھائیوں یہ ایمان اور دین کا یہ تعلق ہے کہ جو نہ کہ صرف انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، بلکہ اہل زمین کو آسمان والوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آسمان کے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے انسانوں سے؟ کوئی رشتے ناتے، کوئی اور معاملات کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق ہے تو ایمان کا تعلق ہے۔ تو اسے آپ مانتے ہیں فانا احق بموسیٰ منکم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں تم سے۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے خود بھی
اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی مسلمانوں کو، لوگوں کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں، اور نہ کہ صرف بالغ لوگوں کو بلکہ حتیٰ کہ بچے بھی رکھتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ عاشورہ کی صبح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں جو بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں مدینہ کے آس پاس، وہاں پر آدمی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کرے عاشورہ کی صبح ہے، سورج نکل چکا ہے، تو جا کے اعلان کرے کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ جو ہے اپنا روزہ مکمل کر لے، یعنی ابھی سے روزے کی نیت کر لے، اور جو کھا پی چکا ہے ہاں وہ بھی اب باقی دن نہ کھائے پیے۔ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جس نے صبح سے یعنی کچھ کھا پی لیا ہے، روزہ نہیں رکھا تھا لیکن باقی دن اب کھانا پینا بند رکھے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جس نے صبح سے روزے کی نیت کر لی تھی اس کو چاہیے کہ اپنا دن روزے کا پورا کرے۔ تو ربیہ فرماتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم خود بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے، حتیٰ کہ فرماتی ہیں وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، حتیٰ کہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اون وغیرہ کا کوئی کھلونا بنا لیتی۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، کہ اگر بچہ بھوک سے روتا تو ہم اس کو کھلونا دیتے تاکہ وہ یعنی کہ اپنا دن نبھا لے اور جو ہے افطاری تک وہ روزہ مکمل کر لے۔ اس حدیث پر غور کریں جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کے ہاں نہ کہ صرف بڑے لوگ اس دن کے روزے کے اہتمام کرتے بلکہ اتنے چھوٹے بچے بھی، یعنی اس واقعے سے، حدیث کے الفاظ سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ بچوں کو کوئی کھلونا دینا تاکہ وہ کھلونے کے ساتھ کھیلیں اور اپنی بھوک پیاس کو بھول جائیں، رونا بند کر دیں تاکہ پورے دن کا روزہ مکمل ہو جائے ان کا۔ تو کون سا بچہ کھلونے سے کھیل کر کھانا بھولتا ہے؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یہ بڑا بچہ کو 8-10 سال کا، اس کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، اتنے کھلونے کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ پتہ کیا چلتا ہے کہ حتیٰ کہ اتنے چھوٹے بچے ان کو بھی روزہ رکھوایا جاتا، کس لیے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کے روزے کی مسلمانوں کے ہاں، صحابہ اکرام کے ہاں کیا اہمیت تھی، کس قدر اہتمام تھا کہ بڑے بچے سبھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہم اس چیز کو جانتے ہوئے آج کے اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیتا چلے ہیں کہ عاشورہ کا دن آئے گا، اور دیکھنا ہم بے دینوں کی بات نہیں کرتے، فاسق و فاجر دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ لوگ بڑے جو دیندار ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، اور واقعی ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے لوگوں کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے یہ لوگ بھی اس دن کے روزے سے محروم ہیں۔ ابھی چند دن پہلے عرفہ کا روزہ گزرا ہے، اور اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں نمازیوں میں سے کہ جن کا روزہ نہیں ہوگا، اور خصوصاً ہمارے ملک پاک ہندوستان وغیرہ میں، وہاں پر تو کسی سے ایک بات ہو رہی تھی، کہتے یہاں تو لوگوں کو روزے کا پتہ ہی نہیں، کچھ شاد و نادر ہی ہوگا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوگا، اور اس سے بدتر حالت جو ہے وہ عاشورہ کے دن کے اس کی ہے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ اس دور میں بڑے بھی، بچے بھی، چھوٹے جو کھلونا سے کھیلنے والے بچے وہ بھی روزہ رکھتے تھے اس دن کا، اور بلکہ بعض حدیث میں ہے، بعض روایات میں ہے
کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو عاشورہ کی پھر فرضیت ختم کر دی، لیکن اس کی نفلی حیثیت باقی رہی۔ اور نفلی حیثیت باقی بھی کتنی رہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک دن کے روزے سے سابقہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی ایک دن کا روزہ 356 دن کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے۔ کس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر عظیم روزہ ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ تو آپ جب مدینہ آتے ہیں تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر آپ رکھتے رہے روزہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں جب آتے ہیں شروع سالوں میں آپ کی کوشش تھی اہل کتاب کو ساتھ ملا کر چلنے کی، ان کو اپنے قریب کرنے کی، کہ تاکہ وہ بھی اسلام کو سمجھیں، دیکھیں اور اس دین کو قبول کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے مدینہ کے شروع کے سالوں میں یہودیوں کے ساتھ، جو مدینہ میں یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ معاہدات بھی کیے، امن و امان کے معاہدات اور اکٹھے ساتھ مل کر رہنے کے معاہدات، مختلف طرح کی چیزیں ان سے طے کی، اور بہت سی چیزوں میں آپ کوشش کرتے تھے کہ ان کی مخالفت نہ ہو، تاکہ ان کے دل قریب کیے جائیں اور ان کو بھی اسلام کی طرف رغبت دلائی جائے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ان لوگوں کی ہٹ درمی، ان کا تعصب، ان کا عناد، ان کی دشمنی، مخالفت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ان رواداریوں کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ان ہمدردیوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بے ایمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف ان کی سازشیں۔ تو جب یہ چیز ان کے سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دوسرا تھا۔ وہ کیا تھا؟ مخالفت کا۔ خود بھی مخالفت کرتے، دیکھتے کہ یہودی عیسائی کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے الٹ کام کرتے، اور صحابہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے کہ تاکہ مسلمان کسی بھی انداز سے کافروں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سالوں میں تو آپ نے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے بعد جب یہ مخالفت کا پہلو آپ نے اختیار کیا اور آپ کو صحابہ میں اس پر توجہ بھی دلائی کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا اصومن التاسع، کہ میں اس کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اصومن التاسع، کہ 9 کا بھی رکھوں گا، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ عاشورہ کا دن کا روزہ چھوڑ دیں گے اور صرف 9 کے رکھیں گے، 10 محرم کا ہی رکھیں گے؟ ہاں جی، 9-10 کا رکھیں گے۔ لیکن ایسے بھی اس میں آپ کو سمجھ آ رہی کہ آپ 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کے رکھیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، کوئی سمجھ نہیں آتی؟ ہاں، اصل عاشورہ کا دن ہے، ماشاءاللہ۔ اور بھی کوئی جواب؟ ہاں جی، ہاں، آپ نے 9 کا رکھنے کا کیوں فرمایا کہ تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی 10 کو بالکل چھوڑ دینا اور رکھنا ہی صرف 9 کا۔ میں اصل تو روزہ 10 کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات کب ملی تھی؟ 10 محرم کو۔ انہوں نے روزہ کس دن کا رکھا تھا؟ 10 محرم کا۔ تو اس لیے اصل تو روزہ پہ 10 محرم کا، عاشورہ کا ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں 9 کا رکھوں گا، اس کا معنی ہرگز نہیں کہ آپ نے 10 کا چھوڑ کر 9 کا رکھنا تھا۔ اور میں نے سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ سنتے ہوں گے اور سنیں گے بھی، اور پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے کہ اس دن کے حوالے سے ایک اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے تو چونکہ یہ کہا تھا کہ 9 کا رکھوں گا، بس اب 10 کا ختم ہو چکا، اب صرف رکھنا ہی صرف 9 کا ہے۔ تو اس لیے خیر یہ بعض لوگوں کی اپنی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے،
لیکن یہ سمجھ جو ہے سراسر سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے، اور ظاہر بات ہے آپ نے اگر یہ فرمایا تھا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، تو اگلے سال تک آپ فوت ہو چکے تھے، لیکن صحابہ کرام تو تھے نا، آپ تو فوت ہو گئے کہ پتہ چلتا کسی کو کہ آپ صرف 9 ہی کا رکھ رہے ہیں، 10 کا نہیں رکھ رہے، یا 9 اور 10 دونوں کو رکھ رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو ہمیں چونکہ آپ تو فوت ہو گئے اس چیز کا یعنی کہ پتہ نہ چل پایا، لیکن صحابہ کرام تو آپ کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوتا ہے، یعنی پورا 100 سال کا زمانہ صحابہ کرام کا، تو کیا کسی صحابی سے ملتا ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، صرف 9 کے رکھتے تھے؟ تو یہ عقل، یہ سمجھ آخر صحابہ کو کیوں نہیں آئی تھی جو آج کے ہمارے بعض لوگوں کو آ رہی ہے؟ اور اس طرح کے بعض فتنے جو خصوصاً اس دور کے فتنے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے عرفہ کا روزہ گزرا، اس کے بارے میں بھی عرفہ کا روزہ ہے ہی نہیں سرے سے، ایسے بھی فتوے چل رہے تھے۔ اس سے پہلے شوال کے روزے تھے، ہاں کچھ وہ بھی لوگ تھے جو ان کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ یعنی دیکھا جائے وہ چیزیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ابھی حدیث آپ کو جو میں نے پیش کی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کوئی کسی دنیا کے کسی کونے سے کوئی حدیث وہ ڈھونڈ کے لایا ہے جو پہلے کہیں نہیں تھی۔ بھئی یہ صحیح بخاری مسلم تو امت کے ہاتھوں میں ہے نا، جب سے بخاری مسلم گزرے ہیں، سمجھے نا؟ 1250 سال سے تقریباً، یا کم از کم 1200 سال سے امت کے ہاتھوں میں یہ کتابیں، محدثین روایت کرتے چلے آ رہے ہیں، سناتے چلتے آ رہے ہیں، علماء سناتے چلتے آ رہے ہیں، وہ لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پوری اس تاریخ میں کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ صرف 9 کا ہی بھی ہے، 10 کا نہیں ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات یا تو ویسے ہی قرآن و سنت کا جو علمی منہج ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے اس طرح کی شاذ قسم کی انوکھی قسم کی رائے پیدا ہوتی ہے، اور یا پھر کیا ہوتا ہے، میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج کا وقت تھا، لوگ جمع ہیں، حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور سابقہ زمانوں میں یہ زمزم کے حوالے سے کوئی وہاں پر یہ تو نہیں کہ زمزم کے لیے آپ کو کوئی کولر وغیرہ پڑے ہوں وہاں سے پانی پینا ہو یا ٹوٹیاں لگی ہوں، وہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا ڈائریکٹ اور لوگ پیتے تھے، اور یہ قریب زمانہ تک تقریباً پایا جاتا ہے ایسے، یعنی کہ آج سے 50-60 سال پہلے بھی آپ دیکھیں گے تقریباً یہی کیفیت تھی کہ زمزم کے کنویں سے براہ راست پانی نکالا جاتا تھا اور لوگوں کو دیا جاتا تھا، لوگ پیتے تھے۔ تو لوگ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے زمزم کے کنویں میں پیشاب کر دیا سبھی کے سامنے، اتنے رش کے اندر۔ تو لوگوں نے پکڑا، اس کی پٹائی وٹائی کی، تو اس کو لے کے گئے مکہ کے گورنر کے پاس کہ اس نے یہ بے ایمانی کی ہے۔ تو گورنر نے پوچھا بھی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں نے کنویں میں پیشاب کیا ہے، تاکہ میرے نام لوگوں کو پتہ چلے۔ تو بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا نام روشن تو اس کو کیا کہیں گے، تو اپنا نام جو ہے لوگوں کے ہاں مشہور کروانے کے لیے، چاہے وہ جوتوں کے ساتھ ہی ہو، جوتے کھا کر ہی ہو، تو یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ اور بھی میں کہتے ہیں خالف تعرف، کیا کرو، مخالفت کرو، پہچانا جا کے سارے لوگ ادھر کو آ رہے ہیں تم ادھر کو جاؤ، تاکہ سبھی دیکھیں یہ کون سر پھرا ادھر کو جانے والا، سمجھے نا؟ تو خیر بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ، وہ عقل، وہ فقہ جو امت کے اندر 1400 سال کے اندر
کسی کو نہ آئی تھی، آج پتہ نہیں کیا نئے فقی اور نئی فقہ اٹھ رہی، خیر بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں 9 کا رکھوں گا تو 10 کا چھوڑ دوں گا، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے 9 اور 10 اور یہی سمجھ جو ہے علماء کی رہی ہے ان ساری زمانوں میں، ساری صدیوں میں، اور یہی امت کا عمل رہا ہے، امت کا یہی عمل رہا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے رہے، بلکہ 10 کے ساتھ 11 کے بعد ملا دیتے، اور جو 9 کا نہ رکھ سکتا 10 11 کا رکھ لیتا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو یہ ہے عاشورہ کا دن کا روزہ، کہ جس کی اہمیت کیا ہے، تاریخ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ اس دن میں نجات دی تھی تو انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور آپ میں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اصل ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے چلانے والے، اس کے پھیلانے والے، جبکہ یہودی وغیرہ ان کا جو کلمہ پڑھتے وہ تو ان کی تعلیمات کو بگاڑنے والے ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں، تو اس دن کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہم یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس دن کو روزہ بلکہ رمضان سے پہلے فرض تھا، تو اس لیے اس دن کے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام کا معنی سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہے، جس طرح بات کر رہے تھے کہ دن آئے گا، چونکہ گرمی کا وقت ہے، خاص طور پر آپ دیکھو گے کہ شاد و نادر ہی ہوں گے جن کو توفیق ہوگی اس دن کے روزہ رکھنے کی، حالانکہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کی ضرورت بھی ہے، اس کی فضیلتیں بتانے کی ضرورت بھی ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم وہ کام کریں جو کرنے کا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے نا کہ محرم میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ہاں یہ کام ہے جو کرنے کا ہے، کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دن کے حوالے سے، یعنی اس دن کو روزے کے حوالے سے ہماری ابھی سے ہی اس کے لیے کوشش ہو، اس کے لیے پلان ہو، اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلانا، رغبتیں دلانا، اور یہ چیز کرنا، اور لوگوں کو اس کی فضیلت بتانا کہ کس قدر فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے سے پورے سال بھر کے سابقہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے اس روزے سے بڑھ کر۔ کون سا روزہ؟ عاشورہ کے دن کا۔ عاشورہ کے دن کے اس روزے سے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کسی اور دن کے روزے کے اس قدر اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ اس دن کے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور سنت کیا ہے کہ اس کو 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں۔ تو چنانچہ عاشورہ کے دن کے روزے کے حوالے سے اس کے 3 مراتب ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ صرف عاشورہ کے دن ہی کا روزہ رکھیں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں بس، اور یہ بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، صحابہ کرام رکھا ہے، لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا ساتھ رکھنے کا اس کا یعنی کہ تمنا ظاہر کی۔ تو اس لیے اگر کوئی اکیلا بھی صرف عاشورہ کے دن کا 10 محرم کا رکھ لیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے، وہ بھی اس کو اجر مل گیا، سابقہ سال کے گناہ معاف ہونے کا اجر اس نے پا لیا۔ اور اس سے بہتر اجر مرتبہ کیا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھا جائے، جو آپ کی تمنا تھی، اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہے، اور امت پر جس کا عمل رہا ہے۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر 9، 10 اور 11 کے رکھ لیں، اب 11 کا کہاں سے آیا؟ حدیث میں تو نہیں ہے۔ 11 کا جو ہے وہ بعض علماء نے ایک نیکی کی ترغیب دلاتے ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے، ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی اس چیز کو نہ چھوڑتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ضرور رکھتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی 9، 10 اور 11 کا تینوں دن کا رکھ لیتا ہے تو اس کو عاشورہ کا دن کے روزے کا بھی اجر مل گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر مہینے کی 3 دن روزے رکھنے کی سنت ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی ابھی آپ حدیث سن رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے اس مہینے محرم کے مہینے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ابھی چند دن پہلے تو آپ یہ سن رہے تھے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کا عمل جو ہے سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں روزوں کی بات بھی چلتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک کے روزے رکھے ہیں۔ تو پھر وہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں؟ کیا کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہی افضل ہیں، ایک برابر ہے؟ 10 ذوالحجہ کی زیادہ افضل ہے؟ تو پھر یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل یہ روزے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہم کہیں گے کہ ویسے ان دنوں کی فضیلت، عمل کی فضیلت عام تھی جس میں روزوں کو خاص نہیں کیا گیا۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال وہ ہر طرح کے عمل، روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی ذکر، کچھ بھی، کوئی بھی نیکی کا عمل، آپ نے اس میں اعمال کو خاص نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر اس مہینے میں روزوں کو خاص کیا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال کی فضیلت عام فضیلت تھی کہ جو بھی عمل کرو، کسی عمل کو خاص نہیں کیا گیا، اور کوئی شک نہیں کہ وہ افضل ترین عمل تھا۔ لیکن چونکہ آپ نے اس مہینے کے روزوں کو خاص کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ محرم کے مہینے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، اس لحاظ سے کیونکہ آپ نے ان کو خاص طور پر ان کا نام لے کر کہا ہے۔ تو اللہ کل حال محرم کے مہینے میں جتنے بھی روزے انسان کو رکھنا چاہیے۔ ہاں، پورا مہینہ مکمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ مکمل روزے رکھے ہوں۔ آپ شعبان کے مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے، اور بلکہ آپ کے رمضان کے بعد رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے کس میں ہوتے؟ شعبان میں ہوتے۔ لیکن محرم کے روزوں کے حوالے سے بھی آپ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو اس میں اس فضیلت کا معنی یہ ہے، اب آپ کو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں کہ آپ نے بہت کثرت سے روزے رکھے ہو اس مہینے کے اندر، ہم کہیں آپ کا فعل ثابت ہو یا نہ ہو، آپ کا قول ثابت ہو گیا، وہی کافی ہے۔ اور یہ بھی وہی فتنہ ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کو نیکیوں سے ہٹانے کے لیے، پھیرنے کے لیے بعض لوگوں کا کام یہ ہے کہ نیکی کر نہ لے، وہ نیکی جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس سے بھی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ آپ نے محرم کے مہینے کے کثرت سے روزے رکھے ہوں۔ ابھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے بارے میں یہی بات چل رہی تھی، اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ان دنوں کے کثرت سے روزے رکھتے ہوں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے۔ لیکن بات دوسری حدیثوں میں ہے، آپ کی دوسری ازواج مطہرات نے ذکر کیا ہے کہ آپ ان دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ تو علی کل حال ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث، شرط یہ ہے، ہاں کہیں اس چیز کو حجت بناتے ہوئے بدعتی لوگ اپنی بدعات لے کر کھڑے نہ ہو جائیں کہ ہم بھی تو نیکیاں کر رہے ہیں نا۔ ہاں، جو بدعات ہیں وہ گمراہی ہے، اور بدعت کب ہوتی ہے کہ جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ بدعت ہے۔ لیکن جو صحیح احادیث سے، اس سے پہلے قرآن کریم سے کچھ چیز ثابت ہے، تو وہ دین ہے اللہ کا، اس کو خود کرنا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دلانا چاہیے
نہ کہ لوگوں کو اور پیچھے ہٹائیں۔ اس لیے اس محرم کے حوالے سے جو کرنے کا کام ہے، ایک تو اس مہینے کی حرمت کا پاس کرنا، حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اور جس طرح بعض علماء کا کہنا ہے کہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے افضل مہینہ یہ ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ سب سے افضل ذو الحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے۔ تو جو بھی ہو، حرمت کا مہینہ ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، جو آپ نے جس کی ترغیب دلائی ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں، اور خصوصاً عاشورہ کا دن 10 محرم کا، اس کے ساتھ 9 کو ملا دینا، تو یہ جو اس مہینے کے کرنے کے کام ہیں۔ مزید اس کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے نیکی کے اعمال میں انسان بڑھ چڑھ کر جو بھی کر سکے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت کو یا کسی جگہ کو فضیلت دیتا ہے تو اس فضیلت کے ملنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ عام اوقات سے زیادہ افضل ہے۔ کسی جگہ کو فضیلت دیتا ہے تو اس کو فضیلت ملنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس جگہ پر کی ہوئی نیکی عام جگہوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس مہینے کو چونکہ فضیلت دی ہے، ان مہینوں کے حرمت کے مہینوں کی، تو ان مہینوں میں نیکی کرنا عام مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اگر نیکی کرنا زیادہ افضل ہے تو اس کے مد مقابل اس طرح کے فضیلت کے مہینوں کے اندر برائی کا وبال بھی زیادہ ہے، اس کا گناہ بھی عام اوقات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیت اللہ کا ذکر کیا، مسجد حرام کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو اس مسجد حرام میں، بیت اللہ میں جو ہے وہاں پر کسی جرم کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اگر بیت اللہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہاں پر گناہ بھی، نہ کہ صرف گناہ کا کرنا، بلکہ آیت میں کیا ہے؟ وَمَن يُرِد، جو ارادہ بھی کرے گا۔ حالانکہ ہم اسلام کے جو اصول ہیں، اس اصول میں سے جانتے ہیں کہ صرف نیکی یا برائی کا صرف ارادہ کرنے سے آدمی اس کی برائی نہیں لکھی جاتی۔ جب تک برائی کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن حرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں برائی کا ارادہ بھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر وہ وقت بھی جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس میں بھی اگر نیکی زیادہ ہوتی ہے تو برائی کا گناہ بھی اور زیادہ ہے۔ تو چنانچہ اس مہینے میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس کی حرمت کا پاس کرنا، اس میں کثرت سے روزے رکھنا، خصوصاً عاشورہ کے دن کے روزے کے حوالے سے اس کا اہتمام کرنا، اور اس کے 9 تاریخ 9 10 دونوں کا روزہ رکھنے کا، اور اس مہینے کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے نیکیوں میں انسان بڑھ چڑھ کر آگے رغبت ہو اس کی، اور برائیوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ عاشورہ کے دن کے حوالے سے، اس روزے کے حوالے سے مزید یہ بھی ہے کہ بعض اوقات عرفات کے دن کا روزہ یا عاشورہ کے دن کا روزہ جمعے کو آ جاتا ہے یا ہفتے کو آ جاتا ہے، اور ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کے دن کو الگ سے روزہ رکھنا یا ہفتے کے دن کا صرف خالی روزہ رکھنا، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ ابھی عرفہ کے دن کو روزہ بھی یہاں پر جمعہ کا دن تھا خلیج کے ملکوں میں، اور پاکستان انڈیا میں ہفتے کا دن تھا، تو لوگوں کی یہ الجھن چلتی رہی ہے، کیا اس اکیلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نے اس وقت بھی دیا تھا کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ جمعے کے دن کو خاص کرنا، کہ بھی جمعے کے دن کے چونکہ فضیلت کا دن ہے تو اس دن کی فضیلت کی وجہ سے میں اس دن کا روزہ رکھوں، اس کو خاص کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی عرفہ کا یا عاشورہ کا دن جمعے کو آ جاتا ہے یا ہفتے کو آ جاتا ہے تو اس کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو خاص نہیں کیا۔ آپ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہو یا عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہو، تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کبھی جمعے کا دن آ جائے عرفہ کے روزے کے لیے یا عاشورہ کے روزے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اکیلے ایک دن کا بھی کون رکھنا ہو۔ مزید یہ بھی کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہم کوئی اپنا رمضان کا جو قضا روزہ ہے اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس دن کے ساتھ
رمضان کا کسی کا چھوٹا ہوا قضا روزہ ہے تو اس کی بھی نیت کر سکتا ہے، اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ آپ کہ قضا روزے کی نیت کر لیں، اصل قضا روزے کی نیت ہو اور وہ عاشورہ کا دن ہو، 10 محرم ہو، تو اس کے ساتھ اس کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر تو ہر سال عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لیں، گناہ معاف ہو گئے اور جنت مل گئی۔ کیا خیال ہے؟ اب بعض لوگوں کے اس طرح کے شیطانی توہمات ہیں، اس لیے ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی عاشورہ کے دن کے ساتھ تو پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے، اگر عرفات کا رکھ لیا تو پھر 2 سال کے اور ویسے ہی نیکیاں مل گئیں، تو باقی کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزوں سے، نمازوں سے، جمعوں سے، مختلف حج عمرے کے اس طرح جیسے اعمال سے جو گناہ معاف کرتا ہے، وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ساتھ خود ہی معاف کرتا رہتا ہے، آدمی توبہ نہ بھی کرے۔ جبکہ جو بڑے گناہ ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ بڑے گناہ جن سے ہم نے تم کو منع کیا ہے، اگر تم ان سے رکتے ہو، ان کو چھوڑتے ہو، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اس طرح کے روزوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے چھوٹے گناہ نہ ہوں تو عرفہ کا دن کا روزہ ہے یا عاشورہ کا روزہ ہے، اس طرح کے روزے ہیں، تو اگر چھوٹے گناہ نہ ہو اور کہ اس کا کوئی بڑا گناہ ہو جس سے ابھی تک اس نے توبہ نہ کی ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس بڑے گناہ کے اندر بھی کوئی تخفیف کر دے، نرمی کر دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے، یعنی اگر چھوٹے گناہ نہیں ہیں، صرف بڑا گناہ کو باقی ہے اس کا، ویسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹے گناہ نہ ہو۔ انسان کتنا بھی نیک متقی کیوں نہ ہو، گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے انبیاء رسول وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، اگر کبھی کوئی چیز سرزد ہو بھی جائے تب بھی ان کو فوری طور پر تنبیہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو، یا بلکہ پیدا کی جاتی ہے غلط فہمی بعض لوگوں کی طرف سے کہ اس سے جو ہے پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے اور جو ہے وہ اب مزید نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ اب اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کرنے کا کام ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کے حوالے سے اور خصوصاً عاشورہ کا 10 محرم کا دن کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس حوالے سے امت کے لوگ 2 طرح کے فتنوں کا شکار ہیں، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ 2 طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے ان کی عقیدت کا، ان سے محبت کا نعرہ لگایا اور اس دن میں ماتم کرنا، نوحہ و کنا کرنا، سینہ کوبی کرنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، اور اس دن کو جو ہے افسوس کا، غم کا دن بنانا، انہوں نے اس دن کو یہ بنا لیا۔ اور دوسرے وہ کہ جو اس کے مد مقابل، اس کے برخلاف اہل بیت کے ساتھ جن کی کوئی مخالفت، دشمنی ہے، انہوں نے اس دن کو جو ہے عید منانا، خوشیاں منانا، اور اس طرح کے اس مقصد کے لیے اس دن کو بنا لیا۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، افراط و تفریط کے شکار یہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اگرچہ زیادہ پراپیگنڈا پہلے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو ایشو بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر، اس کا کور لے کر طرح طرح کی دین کے اندر بدعات ایجاد کی، بلکہ دین کو، دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ اور اس پر انشاءاللہ ہمارے آنے والے دروس رہیں گے، تفصیلاً اس پر بات چیت ہوگی۔ تو اس دن کو جو ہے وہ افسوس کا، غم کا دن
قرار دیا اور جس میں کسی طرح کی کوئی ایسا کام کرنا حرام اور ناجائز قرار دے دیا جس میں کوئی خوشی کا پہلو ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قوم اس طرح کا کام یعنی اس طرح کی عقیدت رکھنے والی تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے پراپیگنڈے، ان کا کلچر اور ان کے پراپیگنڈوں کا جو اثر ہے ماحول معاشرے پر، وہ ایسا ہے کہ حتیٰ کہ ہر عام و خاص ان کے ان فتنوں کا شکار ہے۔ چنانچہ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، کون نہیں کرتا؟ سبھی نہیں کرتے، صرف یہ نہیں کہ شیعہ نہیں کرتے، سنی بھی نہیں کرتے، شادی نہیں کرنا اس میں۔ اور اگر کر بھی لے کوئی تو اس کے لیے کیا کیا تان بازیاں، کیا کیا اس کے خلاف فتوے لگتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کر لی۔ تو چنانچہ اس قوم نے جو ہے اس مہینے کو غم کا، افسوس کا اور تعزیت کا، رونے پیٹنے کا، نوح و کنا کا مہینہ بنا لیا۔ تو چنانچہ اس میں کالے کپڑے پہننا ہے اور ماتم کے جلوس نکالنا ہے، سینہ کو بھی کرنا ہے، جسموں کو کاٹنا اور زخمی کرنا ہے، اور جو ہے چولہے الٹے کر دینے ہیں کہ چولہا جلے ہی نہ، زیب و زینت اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور قبرستانوں کی زیارت کرنا ہے، اور نظر نیازیں پیش کرنی ہے امام حسین کے نام کی اور اس طرح کی۔ تو یہ اس طرح کے مختلف طرح کے وہ کام، بلکہ مزید اس سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایشو بناتے ہوئے صحابہ کرام سے تبرہ کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں بٹھانے کے لیے سازشیں کرنا۔ آپ ذرا ان دنوں میں اس قوم کے علاقوں کا تھوڑا چکر لگا کے دیکھیے کیا کیا بینر لگے ہوئے ہیں، ان بینروں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے، پڑھنے والے کو کیا تربیت مل رہی ہے ان بینروں پر جو لکھا ہوا ہے، کہ جیسے کوئی بہت بڑا مارکا چل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دشمن ہیں کہ جو آج تک موجود ہیں، انہی آبادیوں میں رہتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر میری باتوں پر شک ہے تو بینر جا کے پڑھ کر دیکھیے کیا لکھا ہوتا ہے اس پر، کہ ہر بچے بڑے کو تربیت مل رہی ہے۔ یہ تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں چلے جائیں تو اور اس سے آگے بڑھ کر۔ تو کہنے کا مقصد کہ جیسے کہ امت کے اندر ایک بہت بڑا مارکا چل رہا ہے کہ دو گروہ ہیں کہ جن کی جنگ ہونی چاہیے، جن کے درمیان مارکا ہونا چاہیے، اور وہ مارکے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، ذہن سازی ہو رہی ہے، اور واقعی ہی اس قوم کے بچوں بڑوں کی اسی پر تربیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ تمہارے اماموں کے دشمن ہیں، ان کے قاتل ہیں، اور یہ تمہارے اماموں کے خون ان کے سر پر ہیں، ان سے انتقام لینا تمہارا فرض ہے۔ تو یہ باقاعدہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ دین کس کا ہے۔ اور اس کے مد مقابل اس طرح ذکر کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن کو نواسب کہتے ہیں تو وہ بھی پائے جاتے ہیں، اگرچہ کم ہیں اور کسی وقت زیادہ بھی تھے، کہ جن کی اہل بیت کے ساتھ مخالفتیں، دشمنیاں، اس طرح کے انداز۔ تو چنانچہ انہوں نے اس دن کو جو ہے عید کا دن بنا دیا، کہ اس میں اچھے کپڑے پہننا، کھانے بنانے اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں کرنا، خوشی منانا اس دن کے اندر، اور جو ہے اس دن کے اندر جو ہے وہ عید جیسا سما پیدا کرنا۔ ہاں، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ یہودیوں کی سنت ہے۔ یہودی جو ہے، کچھ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اکثر یہودی 10 محرم کو عاشورہ کے دن کو عید مناتے تھے۔ یہودیوں کی سنت ہے عاشورہ کے دن کی عید منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی سنت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ہی گروہ جو افراط و تفریط کا شکار، جو حق سے نکلے ہوئے، قرآن و سنت کی راہ سے ہٹے ہوئے، اور جو قرآن و سنت کا راستہ وہ کیا ہے
ہم جو بھی ذکر کیا ہے کہ اس مہینے میں کیے جانے والے کام کیے جائیں، اور اس میں کوئی اس طرح کی بدعات ایجاد نہ کی جائیں کہ جو اللہ کے دین میں سے نہ ہوں۔ نہ تو اس مہینے کو غم کا، ماتم کا اور سینہ کوبیوں کا مہینہ بنا لیا جائے، اور نہ ہی اس میں کوئی خوشیاں منانے، اس طرح کے کام کرنے کا۔ ہاں، عام مہینہ ہے، اللہ کے دنوں میں سے دن ہے، حرمت کے دن ہیں، جس کی حرمت کا پاس ہونا چاہیے، نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں عاشورہ کا دن ہم کو کیا سبق دیتا ہے؟ عاشورہ کا دن حقیقت میں جس طرح کی تاریخ میں ہم ذکر کیا ہے کہ اصل اس کے تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے ان کی زندگی، ان کے واقعات سے ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو عاشورہ کا دن عظمتوں کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے، اپنی عظمتوں کے بہت سی چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں، بنی اسرائیل کے اس واقعے میں، کہ غلامی کتنی بڑی ذلت کی زندگی ہے کہ جس سے انسان کو نکلنا اس کا فرض بنتا ہے۔ اور اس کا تصور ذرا کیجئے کہ جب بنی اسرائیل، فرعون اس کی قوم کی غلامی میں تھی، ان کا حال کیا تھا۔ تو اس غلامی کی حالت میں کہ جب قومیں جو ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، ان کے معاملات اوروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا، اس وقت حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم کو عاشورہ کا یہ دن اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر جو چیز اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو کرنے پر غالب ہے۔ یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اگرچہ اس موسیٰ کی خاطر ہی ہزاروں بچے قتل ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کرنا تھا۔ پیدا کر کے جس ظالم نے، جس فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا موسیٰ کی وجہ سے، اسی کے گھر میں پالنا تھا، اس کی گود میں پالنا تھا، رہتی دنیا کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اس عاشورہ کے دن سے ہم کو اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے باطل پرست دجال، ان کا کیا طریقہ کار رہا ہے لوگوں کو بہکانے کا، گمراہ کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جا کر دیکھیے ذرا کہ فرعون اور اس کے حواریوں، اس کے درباریوں نے کیا کہا کہ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری حکومتوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہارا دین تمہارا بڑا جو مثالی آئیڈیل دین ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس انداز سے قوموں کو دھوکے دینا، قوموں کو الجھانا، یہ باطل پرستوں کا، اس طرح کے لیڈروں کا انداز رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حق کو مٹانا اور باطل کو پھیلانے کی ان کی کوشش، کہ جادوگروں کا ساتھ دینے کی جو انہوں نے ترغیب دلائی کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں گے اگر یہ غالب آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ باطل جو ہے وہ باطل پرستوں کا باطل ایک دوسرے کے ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح باطل پرستوں کا یہ بھی انداز رہا ہے کہ حقیقتوں کو پلٹنا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کرنا، اور جب کبھی باطل پرستوں کو مار پڑتی ہے تو وہ پھر ایسی پلٹی کھاتے ہیں، ایسا پینترا بدلتے ہیں کہ فوراً ہی جو انہی کے ساتھی ہیں انہی کو دوسروں کے ساتھی بنا دیتے ہیں۔ وہ جادوگر جو فرعون نے خود اکٹھے کیے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے تو کیا کہا؟ کیا پتہ چلا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، کبیرکم، تمہارا یہ بڑا موسیٰ ہے۔ اور دوسری آیت میں ان ھذا لمکر مکرتموہ، کہ تم نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے، حالانکہ خود ہی ان جادوگروں کو لانے والا۔ لیکن جب وہی جادوگر اس پر پلٹ آئے تو کیا ہوا؟ اس انداز سے اس نے بھی پینترا بدلا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے باطل پرستوں کا انداز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک آزمائشوں میں ڈالتا ہے بندوں کو، اور اس کے بعد حق کو نصرت دیتا ہے۔
اور حق والوں کو کھڑا کرتا ہے، ان کو غلبہ دیتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کو غلبہ دیا، وہ جادوگر جو فرعون لے کر آیا تھا انہیں کو غلبہ دیا، وہی مسلمان ہوئے، مومن ہوئے اور فرعون پر پلٹے اور اللہ پر ایمان لائے، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو یعنی کہ قوم تھی قسم پرسی میں پڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو اٹھایا، انہیں کو غلبہ دیا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ فرعونوں کو، طاغوتوں کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، کہ وہ فرعون جو بڑا چڑھا ہوا تھا اس کو کس انداز سے اللہ نے اس دن میں، عاشورہ کے اس دن میں اس کو غرق کیا۔ تو یہ عاشورہ کا دن ہم کو سبق دیتا ہے کہ جس کی صبح فرعون دھاڑتا ہوا، چنگاڑتا ہوا آ رہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو پکڑے کے ماریں گے، اور اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلاتا تھا، اپنی فوج و لشکروں پر جس کو بڑا گھمنڈ اور ناز تھا، اسی عاشورہ کی شام کو اس کی لاش پڑی تھی سمندر کے کنارے پر، اور رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق تھی۔ تو یہ وہ بہت بڑے سبق ہیں جو ہم کو اس عاشورہ کے دن کے اندر ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کس سے ہے؟ حرام سے۔ حرمت کا لفظ جو ہے حرام سے ہے۔ تو حرام کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرام کے کسی چیز کے کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہوئے، اور ناجائز سمجھنے کا معنی ممکن ہے کہ وہ گندی چیز ہو، غلیظ چیز ہو، ناپاک چیز ہو، اس لیے اس کو آپ حرام کر کے اس کو اپنے سے دور کرتے ہوئے یا اس سے بچتے ہو۔ دوسرا حرام کا معنی کہ وہ حرام ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس کو کوئی اس کی عزت پامال نہ کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، سمجھے نا؟ تو یہاں پر حرمت کا یہ دوسرا معنی، حرمت کا یہ دوسرا معنی، حرمت کے مہینے، حرمت کی جگہ، حرمت کا وقت جو بھی ہے، تو یہاں پر جب حرمت کا ہم نام دیتے ہیں تو یہ معنی کہ جس کی حرمت کا معنی کہ اس کی بے عزتی کرنا، اس کی گستاخی کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اور کوئی سوال کی بھائی؟ یہ جو لفظ ہے عاشورہ، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ کس سے اٹھا سے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ رونے کا دن ہے یا غم کا دن ہے؟ یہ غم کی بات ہے۔ سب سے پہلے عاشورہ کا دن، بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ عاشورہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ عاشورہ کا لفظ آپ کس سے کیا سمجھتے، کہاں سے آ سکتا ہے؟ عاشورہ عشر سے ہے، عربی میں 10 کے ہندسے کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ تو چنانچہ یہ واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اس طرح کی ساری چیزیں 10 محرم کو پیش آئی تھی، اس لیے اس کو عاشورہ کا نام دیا گیا، سمجھے نا؟ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس دن میں غم کا تصور، یہ سارے تصورات وہ ہیں کہ جو اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر عاشورہ کا دن جو ہے بلکہ وہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن، اللہ کا شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو ہلاک کیا۔ اس لحاظ سے تاریخی طور پر ایک خوشی کا دن ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے اس کو غم کا مہینہ، غم کا دن بنا دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، لیکن وہ بھی ہم ذکر کریں گے اگلے 10 میں تفصیل سے کہ وہ صرف ایک ایشو بنایا گیا ہے امت کے اندر فتنے پیدا کرنے کا، امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا، اور صرف ایک ہنگامے پیدا کرنے کا۔ ورنہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں ہوئی، ان کے باپ حضرت علی بھی شہید ہوئے، ان سے پہلے حضرت عثمان کی بڑی مظلومانہ انداز سے شہادت ہوئی، ان سے پہلے عمر فاروق کی مسجد نبوی کے محراب میں شہادت ہوئی، سمجھے نا؟ اور اسی طرح دسیوں سینکڑوں صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور بعض شہادتیں جو ہیں بڑی مظلومانہ انداز سے تھیں، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے خاندان کی شہادت کے معاملات ہی بڑی سنگین، ہاں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بڑے مظلومانہ انداز سے ہیں، جس کا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تفصیل سے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ صرف وہی نہیں ہے، بلکہ ہم تاریخ پڑھ کر دیکھیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے ائمہ کرام کو کس انداز سے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا،
اور کس انداز سے ان کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو تاریخ میں کوئی 1-2 لوگ ہیں، کوئی 10-20 ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں شہید ہونے والے۔ تو اگر ہم ہر کسی کی شہادت پر کوئی اس کو تعزیت کا دن بنا لیں، افسوس کا دن، غم کا دن بنا لیں، تو پھر آپ کے پاس پورے سال میں کوئی دن نہیں جو خوشی منانے کا ہو۔ تاریخ میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں کسی نبی کو قتل کیا گیا ہے، کسی رسول کو شہید کیا گیا ہے، کسی بڑے امام کو، کسی بڑے عالم کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ کو شاید ہی سال بھر کے دنوں میں سے کوئی ایسا دن ملے کہ جو اس چیز سے خالی ہو۔ تو یہاں پر بھی سوال بھی صرف امام حسین کی شہادت پر یہ سارا ہنگامہ شور کیوں ہے؟ حضرت علی کی شہادت کو کیوں نہیں کوئی جانتا وہ کب تھی؟ حضرت عثمان کی جو بڑی مظلومانہ انداز سے شہادت تھی اس کا کیوں نہیں پتہ لوگوں کو کب تھی؟ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض اوقات چیزوں کو ایشو بنایا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان پراپیگنڈوں کو سمجھنا اور جاننا کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بھائی اور ہر انسان اپنی عقل سے ذرا سوچے ان چیزوں پر۔ میں نے جو سوال اٹھایا ہے کہ بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی شہید ہوئے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں بلکہ شہید ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ زہر جو آپ کو خیبر کے موقع پر بکری کھلائی گئی تھی نا، زہر العود، تو آپ کو وحی کی گئی، آپ نے کھائی تھوڑی، چھوڑ دی۔ تو جب آپ فوت ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ خیبر کا کھایا ہوا کھانا، حدیث کے الفاظ ہے کہ خیبر کا کھایا ہوا کھانا جو ہے اس کا اثر اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ علامہ قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، ان کی بات صحیح ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک اس زہر کا اثر روکے رکھا، اور اب جو ہے اللہ کی تقدیر میں آپ کا ان کے فوت ہونے کا وقت تھا اور اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو بات ہی کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چلو شہید نہ بھی کہے، آپ کی فوت کی دنیا سے جانا کو معمولی سی بات ہے۔ مدینہ میں لوگوں کا حال کیا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں مدینہ روشن ہو جاتا ہے، اور جس دن فوت ہوئے تھے ایسے ہے جیسے مدینہ میں اندھیرا چھایا ہو۔ ہر آدمی کو کچھ سوچ نہیں تھی کہ میں کیا کروں، کہ جیسے ان کے ہوش و حواس اڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا دن کو معمولی دن تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہم ان سبھی چیزوں کو ہم نہیں کہتے کہ ہم ان دنوں کے ماتم کرنا شروع کر دیں، وہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سبھی چیزوں کو چھوڑ کر، ساری شہادتوں کو چھوڑ کر، ساری فوتیوں کو چھوڑ کر، کہ جو اس سے کہیں زیادہ دردناک تھی، صرف ایک امت کے ایک آدمی کی شہادت کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا جانا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اور کسی بھائی کا سوال؟ ہاں جی۔ 12 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ کیا شروع میں سے پہلا مہینہ چلا آیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے جب سے آسمان زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر مہینوں کی تعداد سال میں 12 رکھی ہے، کہ جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ 12 مہینے کہ جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ چاند کے مہینے ہیں، قمری مہینے ہیں، سمجھے نا، شمسی مہینے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے 4 مہینے جو حرمت والے آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ انہی میں سے آتے ہیں، ان قمری مہینوں کے اندر جو محرم، صفر، ربیع الاول سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ 12 مہینوں سے مراد یہ مہینے ہیں، نہ کہ انگریزی کے مہینے کو جنوری، فروری یا کوئی اور مہینوں کے جو نام ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ صرف یہی مہینے ہیں۔ لیکن کیا مہینوں کی ترتیب بھی شروع سے لے کر یہی چلی آئی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور
یعنی ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کی ترتیب جو ہے ان کے اگرچہ ان کا کوئی تصور ہوگا پہلے سے، لیکن سالوں کا کوئی تصور عربوں کے ہاں نہ تھا۔ سالوں کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، عمر فاروق نے ہجری کی جو تاریخ کا آغاز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، وہ اس وقت سے سالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ اس سے پہلے ہجرت کے سالوں سے پہلے عربوں کی تاریخ میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کے ساتھ چیزوں کو منسوخ کیا جاتا کہ اس سال یہ ہوا، اس سال سے یا اس واقعے سے اتنے سال پہلے ہوا، اس واقعے سے اتنے سال بعد ہوا۔ جس طرح کہ عام الفیل ہے، وہ ابرہہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جو سال تھا، تو کہنے کا مقصد آپ دیکھو کہ بہت سی عربوں کے جو ان کے واقعات ہیں ان کو اس طرح سے منسوب کیا جاتا کہ عام الفیل سے اتنا پہلے، عام الفیل سے اتنا بعد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں سالوں کا کوئی یہ تصور جو موجود ہے یہ نہیں تھا، لیکن مہینوں کی تعداد جو ہے 12 اور وہ قمری مہینے محرم سے لے کر مذلحجہ تک یہ سارے یہی تھے۔ ترتیب ان کی یہ ہو نہ ہو لیکن مہینے یہ تھے۔ کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ قرآن محرم کے مہینے سے سبقت لے گیا، کیونکہ ذوالحجہ کے حوالے سے قرآن میں آیت آتی ہے والفجر ولیال عشر۔ جی ہاں، ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، سوال آیا ہے کہ کیا ذوالحجہ کا مہینہ محرم کے مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلکہ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ محرم سے زیادہ افضل ہے وہ بھی حرمت کا، یہ بھی حرمت کا۔ لیکن ذوالحجہ کا افضل کیوں ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح اس میں حج آتا ہے، اس میں عرفہ کا دن ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو افضل ترین دن ہیں، جن کا عمل سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس میں قربانی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس میں کئی ایسے کام ہیں کہ جو اور سال بھر میں کہیں کبھی بھی نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کا آنا اور تو بیٹھنا قبول فرمائے، بہنوں کا بھی سبھی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پتہ آپ کو مہینے بھر کا شیڈول دے دیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا درس جو ہے واقعہ کربلا کی تحقیق، اس کے واقعات حقیقت میں کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا تفصیل درس رہے گا، پروگرام دیں گے کہ اس کے پیچھے کیا کیا جھوٹ ہیں، کیا کیا اس کے پیچھے غلط وہ پراپیگنڈے چل رہے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی حقیقت اور سچ ہیں تاریخی طور پر، تو کیا وہ اس کے صحیح حقائق کیا ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے ان کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں ہم خود بھی اچھی طرح ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو لائیں، تاکہ یہ غلط پراپیگنڈے، غلط قسم کے جھوٹ اور جھوٹے قصے، کہانیاں، کہاوتیں جو چلی ہوئی ہیں اور جن کی بنیاد پر امت کے اندر ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، تاکہ ان چیزوں کا پتہ چلے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اس کے بعد والا درس جو ہے وہ صحابہ کی شان کے بارے میں میرا خیال حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین کے جو واقعات پیش آئے تھے، اس پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس میں آج لوگوں کو الجھایا جاتا ہے اور صحابہ کے اوپر تان بازیوں کے رستے نکالے جاتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ اکرام کا عموماً ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، ان کی شان و منزلت کیا ہے، اور ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے۔ یہ بہت اہم ترین موضوعات ہیں کہ جن کا ہمیں ویسے تو عموماً ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس محرم کے مہینے کے حوالے سے اس میں خصوصی طور پر ان موضوعات کو جو اچھالا جاتا ہے، اور خصوصاً صحابہ پر طرح طرح کے تان بازیوں کے رستے جو نکالے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو اللہ کے فضل توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ساتھ ہی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو دعوت دیا کرے، تاکہ اس طرح کی چیزوں کو خود بھی سمجھے اور سیکھے، اور لوگوں کو بھی ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔